یہ وہ رات ہے جسے شب توبہ کہا جاتا ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے، رب کو منانے کی رات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ ہر انسان کی بخشش فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ کن لوگوں کی نہیں ہوتی؟ حضور نے فرمایا حسد رکھنے والے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ بیماری ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی؟ کینہ پرور، اس کی آج کی رات بخشش، ہاں اگر وہ توبہ کرے سچی اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا شرابی، آج کی رات اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تیسرا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا والدین کا بے ادب اور گستاخ۔ بالکل عام اعلان ہے، بندہ چاہے ایک بھی مسجد میں نہ رہ جائے لیکن ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سر دار کریں گے۔ اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہیں تو پھر رات کی شب بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے والدین کا بے ادب اور گستاخ ہو، آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ ساری رات نوافل پڑھیں، ساری رات آپ توبہ استغفار کریں، اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو پھر اس کی بندے کی اللہ بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لے۔ یہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہیں جن کے پاس ماں اور باپ جیسی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ جب شب برات کا چاند طلوع ہوتا ہے یا جب یہ 14 کی رات شروع ہوتی ہے تو واٹس ایپ پر، موبائل پر ایک میسج چلتا ہے، اگر میری طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ چلے ہم شدت سے کام نہیں لیتے، ہم محبت سے لے لیتے ہیں۔ کسی حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہے، کسی حد تک، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی میرے رویے سے دل آزاری ہوئی ہے، فلاں بندہ میری فلاں عادت سے مجھ سے خائف ہو گیا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ بندہ خود اس کے پاس چلا جائے، اور اگر وہ آؤٹ آف سٹیشن رہتا ہے تو کم از کم فون پہ اس سے رابطہ کر کے کہے یار اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اگر جھک جانے سے عزت کم ہوگی تو کل قیامت سے میں مصطفیٰ سے تم عزت لے لیں۔ اگر جھک جانے سے عزت کم ہوگی تو یہی درویشوں کا سبق ہے کہ جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڑی پیندا ہارن دا مل۔ جھک جانے سے بہت ساری زندگی کی مسائل فقط اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی انا کا قتل نہیں کرتے، اپنی انا کو نہیں چھوڑتے۔ زندگی کی بہت ساری شب برات گزر جاتی، شب توبہ گزر جاتی۔ قرآن عظیم الشان کی جو آیت پڑھی اس میں خلاق عظیم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہو؟ کیا ہم نے یہ سنا نہیں ہے کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابھی کائنات کو بنایا بھی نہیں تھا، اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے یہ امر فرما دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، لیکن رحمت مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دلی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے۔ یہ نہیں ہے۔ مجھے بڑی پیاری بات لگی ایک درویش کی، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ شب برات کا کوئی وظیفہ بتائیں، چاہے جائے کہ بہت سارے ہیں۔ انہوں نے کہا شب برات کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ اپنی طبیعت سے 2 نمبری کو نکال، اپنی طبیعت کو، اپنی نیت کو درست سمت میں کر لے۔ جو بندہ آج کی رات اس بات کا پکا عہد کرے کہ یا اللہ میں اپنی زندگی کی سمت کو صحیح درست رستے پہ چلاؤں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے شب برات کا پورا فیضان حاصل کر لیا۔
لیکن صبح ریڈیو پہ وہی کم تولا جائے، صبح وہی پولیس والا جو ہے وہ رشوت لے، وہی افسر رشوت لے، صبح ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی جعلی لکھ کے دے فقط اپنے پیسوں کے لیے، تو مجھے یہ بتائیں کیا اس نے شب برات سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ شب برات تو اس لیے تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے سابقہ گناہوں کی توبہ کی جائے، اور جب 15 شعبان کا دن چڑھے تو ہر بندہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ بھئی میں نے اب جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے غیبت کو چھوڑ دیا، میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، میرے جو میرے اندر ایسی عادات تھی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی، میں نے سب کو چھوڑ دیا، پھر تو شب برات کا میرے بھائیوں فائدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی صلاۃ و تسبیح ہوگی، سب مسجد ساری بھر جاتی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے نے اگر عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے نے اگر صبح فجر نہیں پڑھی، کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ چہ جائے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن آپ بھی تو یہ مجھے بتائیں، وہ بابا بلے شاہ قصوری نے کیا خوب فرمایا، فرماتے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے، تسی فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفل ہی نیتی جاندے، تسی نفس تے چھری چلاندے نہیں تے دمبئی کیتی جاندے ہو، دسو تے سہی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے۔ کیا شب برات کی رات شب داری نے ہمارے اگلے دن کی صبح جو ہوئی ہماری زندگی کی، اس میں چینج آیا ہے؟ کیا میرے محلے دار نے، کیا میری برادری نے، کیا میرے بیوی بچوں نے، کیا میرے بھائیوں نے، کیا میرے دوستوں نے یہ عدالتیں بھری پڑی ہیں؟ ناجائز مقدمے نہیں ہیں، ناجائز مقدمے ہیں۔ مسلح کا 5 وقت کا نمازی بھی ہوگا۔ ہم ایک بات اکثر سنتے ہیں پنجاب میں کہ جی اسی تے اپنی دھی دے گھروں پانی دا گھٹ نہیں پی، ایسا ہی ہے، دھیاں دے گھروں پانی دا گھٹ بھی نہیں پیندے۔ سنیے نا بات، آپ اسی بیٹی کا حق مار کے باپ بیٹھا ہوتا، اسی بیٹی کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتا ہے، بھائی نہیں دیتے ہیں، تیری شادی دے پیسے نہیں لائے، جہیز نہیں دیتا، جہیز دینا فرض نہیں تھا لیکن اس کا جائیداد میں سے حصہ دینا یہ ضروری تھا۔ آج کی رات میرے بھائی، اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں لیکن بیٹی کو کمرے میں کہتے ہیں یہاں انگوٹھا لگا دے نہیں تے تیرے پراواں ساری زندگی تینوں ملنا نہیں۔ آج کی رات توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے۔ اگر سچے دل سے پورے پاکستان اقتدار میں بیٹھنے والے اور ریڑھی والے تک سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی عزت کی قسم صبح ہی پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں، صبح ہی ہو جائے۔ ہمیں نئی ضرورت پڑے گی IMF کی، صبح ہی حالات درست ہو جائیں۔ لیکن یہاں ہر بندہ ذخیرہ اندوز ہے، ہر بندہ اس چکر میں پڑا ہے کہ مال ڈبل ہوگا تو بیچیں گے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے، محلے میں کون کرتا ہے، پھر اس سے اوپر کون کرتا ہے، پھر اس سے اوپر کون کرتا ہے، پھر اس سے اوپر، یوں ہم تمام کے تمام لوگوں نے۔ آپ جاپان کو جانتے ہیں، جاپان کے لوگ اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن امن کے اندر، انصاف کے اندر جاپان پہلے نمبر پہ ہے۔ بتائیں ہماری شب بیداریاں کدھر گئی ہیں؟ صرف مسجد تک مومن ہے؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کا دین فقط مسجد کے لیے آیا ہے، فقط مسلح کے لیے آیا ہے، فقط ابا جی کے کل ساتھ اور چیلن کے لیے آیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا دین تو وہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین فطرت بنایا ہے، کائنات میں سب سے خوبصورت دین قیامت تک جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام رہنے۔ آج کی رات قبرستان جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک، آپ مسجد نبی، آپ اپنے گھر سے نکلے اور جنت البقیع میں گئے اور حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہاں تک نہیں ہاتھ بلکہ حضور نے یوں ہاتھ کی
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بلکہ یہاں تک آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کر رہے؟ یا اللہ آج 15 شعبان کی رات ہے، ہم تمام کو بخشش کا پروانہ عطا فرما، میری امت پر کرم فرما دے، یا اللہ رزق میں فراوانی دے دے، یا اللہ اسلام کو قیامت تک قائم و دائم رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی سونیا کون سی رات ہے آج؟ فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا آج 15 شعبان کی رات ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ امت محمدیہ کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ کرے ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ یہاں سے پتا چلا بکری ایک بھی ہو تو بال گنے نہیں جاتے، لیکن واہ نگاہ مصطفیٰ، واہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ، واہ نگاہ نبوت، تیری بصیرت پر کروڑوں سلام ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ کی بخشش فرماتا ہے۔ پتا چلا کہ حضور بکریوں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور ان کے بالوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔